نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ضرورت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تراویح کی کچھ رکعتیں رہ جاتی ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ تراویح کی رکعتیں رہ جائے تو کیا کیا جائے، پریشان ہوتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید وطر کے بعد اس کی قضا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ جب میں سال میں چل رہا تھا اس وقت بھی ہم لوگ اپنی تراویح پڑھتے تھے، میں دیکھتا تھا ایک دو ساتھیوں کی 2-4 رکعتیں رہ جاتی تھی، تو وطر سے پہلے ہماری جماعت کے علماء اس سے پڑھواتے تھے کہ جلدی سے پڑھ لو تاکہ ہم لوگ وطر پڑھیں، وطر کے انتظار میں ہوتے تھے تاکہ ان کی رکعتیں مکمل ہو جائے۔ ایک دو دن میں نے دیکھا، پھر میں نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا اس طرح۔ میں نے کہا بھائی یہ تو غلط بات ہے، اس کی تو ان رکعتوں کی ادائیگی وطر کے بعد بھی ہو سکتی ہے، ورنہ وہ لوگ کہتے ہیں بھائی جلدی جلدی رکعتیں پڑھو، ہمیں وطر پڑھنی ہے، ہم وطر کے انتظار میں، اس لیے اسے جلدی جلدی رکعتیں پڑھواتے تھے۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ وطر کی کچھ تراویح کی کچھ رکعتیں اگر رہ جائے تو اس کی ادائیگی وطر کے بعد کی جا سکتی ہے، اور اس کا وقت صبح صادق تک ہے، یعنی 4 رکعتیں کسی کی رہ گئی، 6 رکعتیں رہ گئی، تو وہ وطر کی نماز کے بعد اس کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ صبح صادق تک اس کی ادائیگی کا وقت ہے۔ ہاں، صبح صادق کے بعد تک اگر اس نے ادا نہیں کی تو پھر اس کو ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ تو یہ تراویح کی رکعتیں کیونکہ سنت ہوتی ہے، وقت گزرنے کے بعد اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ باقی ادائیگی کا وقت بتا چکا ہوں کہ صبح صادق سے پہلے پہلے تک تراویح کی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔